السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب اور جمعیت علماء محمود مدنی کے صدر حضرت مولانا قاری سید عثمان صاحب منصور پوری دارالعلوم دیوبند میں اہم عہدوں پر فائز ہوئے ہیں، اسی وقت سے سوشل میڈیا پر لوگوں کا ملا جلا رد عمل آ رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی سپریم پاور مجلس شورا کے اجلاس میں لیے گئے اہم فیصلے کو لے کر سوشل میڈیا پر بحث و مباحثے کا سیلاب آ گیا ہے۔ کچھ افراد اس فیصلے کا خیر مقدم کر رہے ہیں تو کچھ افراد کھل کر اس پر تنقید کر کے شورا کے ارکان سے سوالات کر رہے ہیں۔ ان سوالات میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جمعیت علماء ہند کے قضیے کو دارالعلوم دیوبند ختم کرے گا؟ جمعیت علماء ہند کے تنازع میں ثالث کا کردار ادا کرے گا؟ ابھی تک تو یہی کہا جا رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند ایک دینی ادارہ ہے اور اس کا مقصد صرف دینی تعلیم کا فروغ ہے، جبکہ جمعیت علماء ہند ایک ملی تنظیم ہے جس کا مقصد خدمت خلق ہے، جس کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ دارالعلوم دیوبند تعلیمی ادارہ ہے اور اس نے جمعیت سے وابستہ افراد کو ادارے کی انتظامیہ سے دور بھی رکھا ہے، مگر اب کیا وہی افراد پھر سے دارالعلوم کی مجلس شورا میں پہنچ گئے ہیں جو جمعیت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں؟ سوشل میڈیا پر ایک صارف نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ مولانا وستانوی کو برطرف کرنے والے 10 سال بعد اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوئے اور ایک مرتبہ پھر یہ تعلیمی ادارہ کسی خاندان کی اجارہ داری میں چلا گیا۔ لکھنؤ سے پریس ریلیز کے طور پر جاری ہوئے ایک بیان میں شورا کے فیصلے کو تعجب خیز بتاتے ہوئے اس پر اظہار افسوس کرنے کے ساتھ ساتھ سوال کیا گیا کہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دباؤ کی بنیاد پر کیا گیا فیصلہ ہے جو افسوسناک ہے۔ مجلس شورا نے دارالعلوم کو سیاسی وابستگی سے پاک کرنے کے لیے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ جمعیت علماء کا کوئی بھی عہدیدار دارالعلوم دیوبند کے کسی بھی عہدے پر اس وقت تک منتخب نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک وہ جمعیت سے مستعفی نہ ہو جائے۔ اسی فیصلے کی بنیاد پر اس وقت مولانا سید ارشد مدنی اور قاری عثمان منصور پوری بالترتیب ناظم تعلیمات اور نائب محتمم کے عہدوں سے مستعفی ہو گئے تھے اور انہوں نے دارالعلوم کے ان مناصب جلیلہ کو محض جمعیت علماء کی غیر متفقہ صدارت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ تعجب خیز امر یہ ہے کہ دارالعلوم کی مجلس شورا نے آج پھر سے انہی حضرات کو صدر المدرسین اور کارگزار محتمم کے عہدوں پر منتخب کیا ہے، جو کہ ضابطے کی صراحتاً خلاف ورزی ہے۔ شورا کے فیصلے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم کی مجلس شورا در حقیقت آزادانہ فیصلہ لینے سے عاجز ہے اور باہری عناصر کے دباؤ کے سامنے بے بس ہے۔ پریس ریلیز میں سوال قائم کرتے ہوئے کہا گیا کہ آخر دارالعلوم جس کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر وہاں کے انتظامی عہدوں پر سیاسی وابستگی والے افراد کا انتخاب کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ نیز دارالعلوم کے ان قدیم ترین اساتذہ کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے جو بلا کسی سیاسی وابستگی کے ایک عرصہ دراز سے ادارے کی خدمات انجام دے رہے ہیں؟ مجلس شورا کے اس فیصلے سے ادارے کے محبین اور بہی خواہ افراد کو سخت کلفت ہوئی ہے اور مجلس شورا کی آزادانہ حیثیت کے معدوم ہونے کے تئیں سخت فکر لاحق ہونے لگی ہے۔ نیز ادارے کے مستقبل کے حوالے سے ملت میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ اراکین مجلس شورا سے درد مندانہ گزارش کرتے ہوئے کہا کہ از راہ کرم دارالعلوم کی حفاظت اور بقا کی خاطر اپنے اس فیصلے پر از سر نو غور کریں اور ضابطے کے تحت ان افراد کو جمعیت سے مستعفی کرائیں یا دارالعلوم کی ذمہ داری سے سبکدوش کریں تاکہ دارالعلوم دیوبند کسی بھی قسم کی سیاسی وابستگی سے پاک و صاف رہے۔ دارالعلوم کی مجلس شورا کے ارکان کے انتخاب پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صوبہ بہار نمائندگی سے خالی ہے،
جبکہ اتر پردیش میں نمائندگی پہلے سے ہی ہو رہی تھی، اس لیے اس انتخاب میں بھی جلد بازی یا کوئی دباؤ نظر آ رہا ہے۔ دارالعلوم کی مجلس شورا کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے موقر علماء حضرات کی جانب سے لیا گیا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں خیر کا پہلو چھپا ہوا ہے، بظاہر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ فیصلے ملت اور عوام کے لیے سود مند ثابت ہوں گے۔ اسی طرح ایک صاحب نے دارالعلوم کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم دیوبند شورائی نظام کے تحت چلنے والا الہامی ادارہ ہے۔ سابقہ فیصلے بھی شورا کے موقر علماء کرام کے ذریعے لیے گئے تھے اور آج کا فیصلہ بھی الحمدللہ موقر شورا کے مستند اکابر علماء کا ہے، جس کو ہم ابنائے دارالعلوم بصد احترام قبول کرتے ہیں اور اس فیصلے کو مادر علمی کے حق میں ذریعہ خیر تصور کرتے ہیں۔ کل ملا کر دارالعلوم دیوبند کی شورا کے اجلاس کے بعد سوشل میڈیا پر اٹھا طوفان ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی، جمعیت علماء ہند کی اور ہمارے تمام دینی اداروں کی، دینی تنظیموں کی، ملی تنظیموں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہمارے اکابر علماء کرام کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، دارالعلوم دیوبند کی اللہ تعالیٰ نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔